الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ آج ہم خرید و فروخت کی باصورتوں پر کچھ بحث کریں گے کہ اسلام کے اندر خرید و فروخت کی کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں۔ عمومی طور پر جو خرید و فروخت کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، یا ہمارے ہاں خرید و فروخت کی جو صورتیں اس وقت رائج ہیں، ان میں بہت سی نئی بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر خرید و فروخت کے طریقے جو اس وقت چل رہے ہیں وہ عہد رسالت اور عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ سے جاری ہے۔ خرید و فروخت کا ایک معروف طریقہ جس میں کوئی اختلاف نہیں، وہی ہوتا ہے کہ چیز نقد دے دی جائے اور اس کی قیمت بھی نقد وصول کر لی جائے، یعنی نقد و نقدی سودا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی یہ جاری رہا، جیسا کہ عروہ بارقی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بکری خریدنے کے لیے بھیجا اور 1 دینار دے دیا۔ وہ بازار میں گئے، انہوں نے 1 دینار سے 2 بکریاں خریدی۔ بعد میں ایک بکری سے یعنی 2 بکریاں خریدی، 1 بکری بیچ دی، 1 دینار کی 1 بکری بیچی اور 1 بکری ساتھ لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوئے تو آپ 1 دینار بھی دے دیا اور بکری بھی دے دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بکری بھی اور دینار بھی، جبکہ 1 دینار لے کے گئے تھے تو دینار بھی لے آئے، بکری بھی لے آئے۔ انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی کہ میں نے 1 دینار سے 2 بکریاں خریدی، تو پھر 1 دینار کی بیچ دی، اس طرح بکری بھی لے آیا ہوں اور 1 دینار۔ آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، تو جس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جو بھی کام کرتے تھے، حتیٰ کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو اس سے بھی ان کو نفع ہوتا تھا۔ تو اس میں نقد و نقدی بیع کا ذکر ہے کہ وہ بازار میں گئے، نقد دینار دیا، بکری نقد لے لی۔ نقد خرید و فروخت کا یہ طریقہ چلتا تھا۔ اور ایک دوسرا طریقہ خرید و فروخت کا جس کو ادھار کی بیع کہتے ہیں، عربی میں بیع الاجل اسے کہا جاتا ہے، مؤجل بیع یعنی حمزہ کے ساتھ مؤجل بیع کہا جاتا ہے۔ ادھار کی بیع یعنی چیز آدمی نقد لے لیتا ہے، اس کی قیمت بعد میں ادا کرتا ہے، یہ ادھار کی صورت، یہ بھی جائز ہے۔ اصلاً ادھار کی بیع اور خرید و فروخت یہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بیع کی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے اشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما من یہودی الی اجل فرہنہ درع۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا، ادھار خریدا، یعنی الی اجل ایک متعین مدت تک قیمت کی ادائیگی کی شرط پر آپ نے غلہ خریدا یہودی سے، اور بطور ضمانت اس کے پاس اپنی زرع گروی رکھ دی۔ ادھار کی بیع ہے یہ کہ آپ غلہ ادھار خرید رہے ہیں۔
یہی جو ادھار ہے اس کی ایک صورت تو یہ ہے نا کہ ایک ہی دفعہ قیمت اس کی ادا کرنے کے لیے مدت مقرر کر دی جائے۔ کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسی قیمت میں ایک ماہ کے بعد یا مثلا 2 ماہ مقرر کر لے، 6 ماہ کر لے، زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک ہی دفعہ قیمت کی ادائیگی اس میں کی جاتی ہے ادھار کی بیعت میں عام طور پر۔ ایک دوسرا طریقہ جو حدیث ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے بدلہ لیا ہے، یہ قیمت ایک ہی دفعہ ادا کی گئی ہے، کٹھی یکمشت قیمت کی ادائیگی کی شرط پر آپ نے ادھار غلہ خریدا تھا۔ دوسری صورت ہے قسطوں میں قیمت ادا کرنا۔ اس میں جو خریدار ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک ہی دفعہ ادا کرنے کے بجائے قسطوں میں ادا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، صحابہ کے دور میں، قسطوں کا بھی یہ رواج تھا کہ کوئی کسی سے کوئی چیز خریدتا تو اس کی قیمت بعد میں قسطوں میں ادا کرتا۔ اس کو البیع بالتقسیط بھی کہتے ہیں۔ بیع بالتقسیط یعنی قسطوں میں بیع کرنا، یا نجم کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، یعنی نجم نجوم، بیع بالنجوم یا بالنجم، مطلب یہ ہوتا تھا کہ قسطوں میں ادائیگی، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ حساب کتاب کو زیادہ نہیں جانتے تھے، ستاروں کے ساتھ اپنے کام کرتے تھے، یعنی یہ کام اس وقت کریں گے جب فلاں ستارہ طلوع ہوگا، یہ کام اس وقت ہوگا جب فلاں ستارہ طلوع ہوگا، تو ستاروں کے ذریعے سے مدت کا تعین کرتے تھے۔ اس لیے اس کو نجم کے ساتھ بھی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی قسطوں کی بیع کو۔ اس لیے حدیث میں اسی طرح کے الفاظ وارد ہیں۔ اس میں ایک واقعہ تو حضرت ابو رافع اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہے، صحیح حدیث میں یہ بھی ہے، صحیح بخاری میں، کہ حدیث لمبی ہے لیکن اس میں خلاصہ یہی ہے جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ آپ کے محلے میں میرے 2 گھر ہیں، وہ آپ خرید لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں خریدنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ خریدیں، اور حضرت مسور بن مخرمہ نے بھی یہ کہا کہ آپ ضرور خریدیں گے، اس لیے کیونکہ آپ پڑوسی ہیں۔ تو پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کا زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی اپنے پڑوس کا وہ زیادہ حقدار ہے، اس لیے آپ ہی خریدیں۔ حضرت ابو رافع نے یہ حدیث بھی پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اگر فرمان نہ ہوتا الجار و حق کو بے ساقہ بھی، تو میں آپ کو قدم نہ دیتا ہوں۔ اس لیے کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے تو میں لینا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ ضرور مجھے بیچنا چاہتے ہیں تو پھر میں 4000 دینار سے اضافہ نہیں کر سکتا، 4000 صرف دینار دوں گا، اور وہ بھی کس طرح منجمۃ، کہ لا ازیدک علی 4000 منجمۃ او مقطعۃ، کہ میں 4000 ادا کروں گا، وہ بھی قسطوں میں۔ یہاں قسطوں کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ منجمۃ او مقطعۃ، قسطوں میں ادا کروں گا۔ حضرت ابو رافع نے کہا کہ میں 4000 دینار درہم کا کیسے آپ کو یہ 2 گھر دے دوں، جبکہ مجھے، انہوں نے کہا کہ اوتی تو بہا 500 دینار، کہ مجھے تو اس کے 500 دینار مل رہے ہیں، 500 دینار مل رہے ہیں، تو آپ کو میں 4000 درہم میں کیسے دے دوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ 1000 درہم 100 دینار کے مساوی تھا، یعنی 1000 درہم 100 دینار کے مساوی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو 4000 قسطوں میں ادا کروں گا، درہم یعنی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو 500 دینار مل رہے ہیں، تو میں کیسے آپ کو 4000 درہم میں دے سکتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ میں 1000 درہم کا خسارہ اٹھا کے آپ کو دوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اسے زیادہ نہیں دے سکتا، اور بعد میں انہوں نے پھر دے بھی دیا، گویا کہ انہوں نے
4000 درہم کے بدلے میں اپنے 2 گھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیے، اور وہ بھی قسطوں میں بیچ دیے۔ اس میں قسطوں کا کاروبار یہ ثابت ہو رہا ہے، یعنی قسطوں میں خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی ادھار چیز خریدتا ہے تو اس کی قیمت آگے قسطوں میں ادا کر دے۔ قسطوں کا تعین جو ہے وہ عرف کے مطابق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ رسم اور عرف یہ چلتا ہے کہ ماہانہ اقساط ادا کرنی ہوتی ہیں، بعض دفعہ سمائی، کئی دفعہ ششمائی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات سالانہ اقساط بھی ادا کی جاتی ہے۔ سالانہ اقساط کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جس میں بریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بریرہ جو تھی وہ یعنی لونڈی تھی، تو انہوں نے اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ معاہدہ کر لیا کہ وہ اپنی قیمت اقساط کی صورت میں ادا کر کے آزاد ہو سکتی ہے، یہ معاہدہ ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ کے پاس انہوں نے آ کے اس کا ذکر کیا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، کہ میں اپنی اقساط ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی ہوں، اس لیے اقساط کی ادائیگی میں میری مدد کریں۔ تو اس میں ذکر یہ ہے کہ حضرت بریرہ کے ذمے جو قیمت تھی وہ 5 اوقیہ، یعنی 5 سال میں یہ قیمت ادا انہوں نے کرنی تھی۔ 5 اوقیہ 5 سالوں میں، مطلب یہ ہے کہ 1 اوقیہ 1 سال میں ادا کرنا، تو 5 سال میں اپنی یہ اقساط ادا کر کے وہ آزاد ہو سکتی ہے۔ یہ انہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے جو ہے وہ درخواست رکھی کہ آپ میری مدد کریں، اس لیے کیونکہ مجھے جو ہے وہ قسطوں میں یہ رقم ادا کرنی ہے۔ یہاں بھی یہ لفظ نجم کا استعمال ہوا ہے کہ نوجمات علیہا، کہ ان پر یہ قسطیں بنا دی گئی ہیں 5 اوقیہ فی کل سنۃ، ہر سال میں 5 اوقیہ، یعنی 5 سالوں میں۔ تو اس سے بھی قسطوں کے میں رقم کی ادائیگی کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت بریرہ کی یہ قیمت ادا ہو رہی تھی اور وہ قسطوں میں ادا کر رہی تھی، اور قسط بھی یہ سالانہ تھی، سالانہ قسط ادا کرنی تھی۔ بل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ اپنے مالکوں کو کہیں کہ تیری ولا وہ میرے لیے ہوگی تو میں یہ رقم ایک ہی دفعہ ادا کر دیتی۔ تو بعد میں جب انہوں نے اپنے مالکوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ولا تو ہم نہیں دیں گے، ولا تو ہماری ہوگی، باقی قیمت جو ہے وہ کوئی اور ادا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی شرط کی تردید فرمائی کہ الولاء لمن آتق، ولا تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے، آزاد کرنے والی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو اس میں قسطوں کا ذکر ہے اور سالانہ قسطوں کا، اس لیے ادھار کی یہ 2 صورتیں ہیں، دونوں ہی جائز ہیں۔ ایک کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور اس کی قیمت بعد میں یعنی ادھار یکمشت ادا کر دے جو مدت مقرر ہے اس کے مطابق، یا وہ قسطوں میں ادا کر دیا، جس طرح قسطیں شروع میں طے ہو چکی ہوں، یعنی یہ جو عقد ہوا ہے ان کا خرید و فروخت کا، اس میں جو طریقہ کار قسطوں کا طے ہوا ہے اس کے مطابق وہ ادا یعنی کر دے گا۔ خرید یعنی جو خرید کو نندہ ہے یا مشتری جس کو کہتے ہیں وہ ادا کرے گا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی شخص یہ طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے کہ وہ ادھار دے تو قیمت زیادہ لگائے، اگر نقد دے تو پھر قیمت کم کرے؟ یہ فرق کر سکتا ہے؟ پہلی جو بات ہم نے کی ہے وہ عام نارمل قیمت ہے، ایک شخص نقد بیچتا ہے پھر بھی اتنی قیمت، وہ ادھار لے گئے پھر بھی اتنی قیمت، کوئی شخص ادھار کی صورت میں یکمشت ادا کر دے پھر بھی ٹھیک ہے، قسط میں ادا کر دے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ صورت یہ بن جائے کہ فروخت کنندہ یہ کہے کہ
میں یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں، نقد اتنے کی بیچوں گا، ادھار اتنے کی بیچوں گا، تو کیا یہ قیمتوں کا فرق نقد اور ادھار کی صورت میں یہ جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے یہ اختلافی ہے کہ اگر شیخ حضرت یعنی ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر لیتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں، جن میں سے ایک رائے یہ ہے کہ قسطوں کی وجہ سے یا ادھار کی وجہ سے ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا یہ ناجائز ہے، یعنی ایک رائے ناجائز ہونے کی ہے۔ اس رائے کو ابن حزم، اس طرح ابن سیرین، زین العابدین، متقدمین میں سے ان لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ باقی جو متاخرین ہیں ان میں شیخ محدث البانی بھی ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ قسطوں کی وجہ سے یا ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہمارے ہاں اور بھی علماء اس کے قائل ہیں، جن میں سے شاہ بدی الدین رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی تھی کہ ادھار کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے قیمت میں اضافہ یہ ناجائز ہے۔ اور بھی ہمارے ہاں علماء اس وقت بھی اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ اصل یہ مدت کا معاوضہ ہے، یعنی مدت کا معاوضہ بنتا ہے، اس لیے یہ سود میں آتا ہے۔ تو یہ تو یعنی ان کی دلیل یہ ہے کہ مدت کا معاوضہ ہے جو سود بنتا ہے، کیونکہ سود یہ مدت کے معاوضے کا نام ہے، یعنی اس کی ایک صورت۔ کوئی شخص کسی سے مدت طلب کرتا ہے تو وہ اس کو مفت میں مدت دینے کے لیے، مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قیمت وصول کرتا ہے، جس کو ربا نسیہ کہتے ہیں۔ یہ ربا نسیہ کی صورت تھی نا۔ عرب لوگوں کے ہاں جاہلیت میں رواج تھا، کسی کو چیز بیچتے اور اس کی قیمت کی ادائیگی کی ایک مدت طے ہو جاتی، تو جب ادائیگی کا وقت آتا تو جو فروخت کنندہ ہوتا وہ اپنے قرض دار کو کہتا کہ یا تو اس کی قیمت ادا کرو یا پھر اضافہ کر لو۔ وہ کہتا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ اضافہ کرتا ہوں، میں اضافہ کرتا ہوں، وہ اضافہ کر دیتے، اس طرح اس کی قیمت آگے اور بڑھ جاتی، یعنی مولد کی وجہ سے قیمت وہ بڑھا لیتے تھے۔ اگلے ماہ پھر جب اس کا وقت آتا تو ادائیگی کا، پھر وہ کہتا کہ مجھے زدنی فی الاجل، مدت میں مہلت دے دیں، ازیدوں کا یعنی فی مالی کا، میں تیرے مال میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اس طرح پھر وہ قیمت کچھ یعنی اس مدت کے عوض اور رقم کو بڑھا دیتا تھا۔ تو اس طرح یہ مدت کے معاوضہ میں اس کی قیمت وہ وصول کرتا رہتا مالک۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں قسطوں یا تاخیر کی وجہ سے یا ادھار کی وجہ سے اضافہ، قیمت میں اضافہ کرنا، نقد کے مقابلہ میں ادھار میں اضافہ کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ مدت کا معاوضہ ہے جو سود بنتا ہے۔ دوسری ان کی دلیل جو ہے کہ حدیث بھی ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا۔ من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا۔ جس شخص نے کسی ایک بیع میں دو بیع کی تو وہ پھر یا تو ان میں سے جو کم قیمت ہے وہ وصول کرے یا پھر وہ سود ہے۔ یہ حدیث یہ ان کی دلیل ہے۔ من باع بیعتین فی بیعۃ، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث سنن کی کتابوں میں ہے، جیسے ترمذی میں بھی ہے،
مسند احمد میں اس طرح کہ نہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی نہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صفقتین فی صفقۃ واحدہ، نہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صفقتین فی صفقۃ واحدہ، مسند احمد کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں دو سودے کرنے سے منع کیا ہے۔ تو باقی ابو داؤد کی روایت میں، ترمذی کی روایت میں بھی ایسے ہی ہے کہ نہار حسن بیعتین فی بیعتین، کہ آپ نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع کیا۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ من باع بیعتین فی بیعتین فلہ اوکسہما او الربا، جس نے ایک بیع میں دو بیع کی وہ یا تو ان میں سے جو کم ہے اس کو اختیار کر لے یا پھر یہ سود ہوگا۔ یہ ان کے دلائل ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی پائی جاتی ہے کچھ اہل علم کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، یعنی یہ بیع ہے تو ناجائز، لیکن اگر کوئی شخص دونوں قیمتوں میں سے ایک قیمت جو ہے وہ متعین کر لیتا ہے تو پھر یہ بیع درست ہو جائے گی۔ دونوں میں سے ایک قیمت متعین کر لے، یعنی کم قیمت جو ہے وہ لے لے حدیث کے مطابق ان کا، اگر کسی نے سودا کر لیا تو پھر ان دونوں میں سے جو کم ہے اس کو اختیار کر لے تو پھر یہ جائز ہے، یعنی کم قیمت کو اختیار کر لے پھر جائز ہے، ورنہ یہ بیع ناجائز ہوگی۔ تیسرا قول یہ جمہور فقہاء محدثین کا ہے۔ تیسرا قول ان کے نزدیک قسطوں یا ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا نقد کے مقابلہ میں یہ جائز ہے، یعنی اور کوئی شخص ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ جمہور اہل علم کی رائے ہے۔ امام شوکانی نیل اوتار میں اس کا ذکر کیا ہے۔ نیل اوتار میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یعنی تاخیر کی وجہ سے، ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا یہ جائز ہے، یہ جمہور علماء کا موقف ہے۔ اس کے علاوہ یہ موقف اور بھی کئی اہل علم نے اختیار کیا ہے، جن میں ہمارے بر صغیر کے علماء میں سے سید نذیر حسین دہلوی، ان کا بھی موقف ہے، نواب صدیق الحسن خان، اور ایسے ہی حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ جمیعاً، ان کا موقف بھی ہے، یعنی ادھار کی صورت میں قیمت میں اضافہ کرنا یہ جائز ہے۔ سعودی عرب کے سابقہ مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے، ان کے نزدیک بھی ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ یہ جائز ہے۔ باقی اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کا بھی فتویٰ جواز کا ہے، یعنی قضایا موسوعۃ القضایا المعاصرہ، یہ یعنی ایک انسائکلوپیڈیا ہے جو اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کی طرف سے یہ نشر ہوا ہے۔ اس میں ان کا موقف بھی یہ ہے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ یہ جائز ہے، پر اس وقت بھی ہر علماء کی جو آراء ہیں ہمارے سامنے، یہ دو طرح کی معروف ہے، کچھ اس بیع کو ناجائز کہتے ہیں، کچھ جائز کہتے ہیں۔ لوگ جو جائز کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو ان کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا نا حل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بیع کو جائز کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہے یہ کیا ہے؟ ایک بیع ہے، اور اس بیع کی کوئی ممانت نہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بیع کی ممانت نہیں ہے، کسی نص کے اندر اس سے روکا نہیں گیا۔
کیونکہ بیوع خرید و فروخت معاملات جو ہیں ان کے اندر اصل عبادت ہوتی ہے، جب تک ان کی حرمت پر کوئی دلیل نہ مل جائے تو وہ جائز و مباح ہوتے ہیں، اس لیے یہ مباح ہے۔ ایسے ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس عید سے بھی اس کی عبادت ثابت ہو رہی ہے، وہ اس طرح کہ اس عید کا شان نزول دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کا رد کیا ہے اور بیع کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، یعنی بیع اور سود کے درمیان جو انہوں نے مماثلت بیان کی تھی اس کی نفی کی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تین مشہور مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر طبری میں، اور دوسرا امام ابن العربی مالکی، انہوں نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں، اس طرح امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ بیان کیا ہے کہ تینوں نے اپنے اپنے انداز میں یہ کہ ان کا شبہ کیا تھا، یعنی ان کا شبہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو جو ہے وہ چیز کو بیچتا ہے شروع میں تو اس کی قیمت میں اضافہ کر لیتا ہے تاخیر کی وجہ سے، ادھار کی وجہ سے، تو یہ جائز ہے۔ تو اگر ہم بعد میں اضافہ کریں تو یہ ناجائز کیوں؟ یہ شبہ تھا ان کا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص شروع میں چیز بیچتا ہے 1 ماہ 2 ماہ کے ادھار پر، تو یہ قیمت میں اضافہ کر لیتا ہے، تم کہتے ہو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز بیچتا ہے 1 ماہ تک اور 1 ماہ تک وہ ادائیگی نہیں کرتا، تو بعد میں تاخیر کی وجہ سے وہ اضافہ کر لے، تو یہ ناجائز کیوں ہے؟ یعنی شروع میں قیمت کا اضافہ تم جائز کہتے ہو مدت کی وجہ سے، لیکن بعد میں ادائیگی پر کوئی جرمانہ ڈالتا ہے یا ادائیگی پر کوئی اضافہ لیتا ہے تو اس کو سود کہتے ہو، تو یہ فرق کیوں؟ یہ ان کا شبہ اور اشکال تھا۔ ایسے ہی ابن العربی نے یہ بات ذکر کی، انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ بیع ربا کی طرح ہی ہے، بیع بھی ربا کی طرح ہے۔ وہ اس طرح کہ کوئی شخص یعنی قرض کی ادائیگی کی مدت میں تاخیر کر دیتا ہے، اس نے اپنا قرض ادا کرنا ہے، قرض سے مراد وہ ہے جو چیز اس نے خریدی نا اس کا معاوضہ، قیمت یعنی اس نے ادا کرنی ہے۔ کسی شخص نے کسی کو چیز بیچی تو اس نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے اور اس میں مدت 1 ماہ یا 2 ماہ کی ہے، تو جب ادائیگی کا وقت آتا ہے وہ شخص ادا نہیں کرتا، وہ لیٹ کر دیتا ہے، تو اس تاخیر پر اگر ہم اضافہ لیں تو سود کہتے ہو۔ لیکن شروع میں جب کوئی آدمی سودا کرتا ہے اس وقت تاخیر پر ادھار پر قیمت بڑھا لیتا ہے تو ہم کہتے ہو یہ جائز ہے۔ ان کا نہیں کہ یہ چیز ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ پھر بیع جو ہے یہ تو سود کی طرح ہی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ عقلی لحاظ سے دیکھا جائے دونوں معاملات ایک ہی طرح کے ہیں۔ اور امام راضی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان کے 2 شبے تھے، ایک شبہ جو ہے وہ نقدی ربا کے بارے میں تھا، نقدی ربا کے بارے میں، اور دوسرا شبہ ادھار ربا کے بارے میں تھا۔ نقدی ربا میں شبہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک شخص ایک چیز 100 روپے کی مثلا خریدتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص 100 روپے کی نقدی خریدتا ہے اور وہ دوسرے کو 110 یا 20 کی دے دیتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، کسی کا کوئی اس میں اختلاف نہیں کہ ایک آدمی نے ایک چیز نقدی 100 روپے کی خریدی اور اس نے نقدی آگے 110 یا 20 کی دے دی، اس نے اس میں 10 روپے مثلا منافع کما لیا، تو یہ سب کے نزدیک یہ ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو 100 روپیہ دے اور 110 لے لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ شبہ کس میں تھا؟ یہ نقدی ربا میں، نقدی ربا میں شبہ تھا۔ ایک شخص 100 روپے کی چیز خریدتا ہے تو نقدی آگے
110 کی بیچ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص 100 روپیہ کسی کو دے دے اور 110 لے لے، جس طرح کے کرنسی کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا ہے کہ نہیں، ان میں سے ایک بیع ہے اور دوسرا سود ہے. پہلا جو معاملہ ہے وہ بیع کا معاملہ ہے. ایک آدمی نے چیز بیچی ہے نا، چیز اور ہے، چیز اور شے ہے، اور رقم جو ہے کرنسی اور چیز ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے. جس آدمی نے اضافہ لیا ہے اس نے اضافہ کس چیز کا لیا ہے؟ مال کا اضافہ لیا ہے. اس نے مال بیچا ہے، مال پر اضافہ لیا ہے. لیکن جو شخص 100 روپیہ دے کے 110 لے گا، اس نے اضافہ کس پر لیا ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے. 100 دیا، 110 لے لی. اب 100 کے برابر ہو گیا، باقی 10 کس کے بدلے میں؟ جبکہ پہلا شخص جو ہے پہلی صورت میں وہ ایک چیز بیچ رہا ہے، تو وہ مثلا 100 کی چیز بیچ رہا ہے اور 110 کی 100 کی چیز وہ خود خریدتا ہے اور 110 کی آگے بیچ رہا ہے. تو اس شخص نے جو ہے باقاعدہ مال بیچا ہے، چیز بیچی ہے نا، اس نے جو مال بیچا ہے اس کے عوض اس نے اضافہ لے لیا، اس لیے یہ تو بیع ہوگی. دوسرا شبہ ان کا ربا و نسیہ، یعنی ادھار کی وجہ سے جو سود ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں تھا. وہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک شخص کوئی چیز مثلا 100 روپے کی خود خریدتا ہے، نقد خریدتا ہے، اور آگے ادھار کسی کو 120 کی بھیج دیتا ہے. ادھار وہ 1 ماہ یا 2 ماہ مدت مقرر کر لے، قسطوں میں وہ ادا کرے. یعنی وہ چیز 100 کی اس نے خریدی قسطوں میں یا ادھار، وہ 120 کی مثلا بیچ دے، تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو 100 روپیہ دے اور 1 مہینے یا 2 مہینے کے بعد وہ 120 لے لے، تو یہ ناجائز کیوں ہے؟ یہ ان کا شبہ اور اشکال تھا. انہوں نے خیال تھا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ برابر ہیں. تو جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کا رد کیا ہے کہ ان میں سے ایک بیع ہے اور دوسرا کیا ہے؟ سود ہے. ادھار میں ایک شخص نے ایک چیز خریدی ہے نا، اس نے باقاعدہ اس نے خرید و فروخت کی ہے، تجارت کی ہے. ایک چیز خرید کے 100 روپے کی آگے ادھار اس نے 120 کی دے دی ہے. تو یہ اصل جو ہے مال بیچ کے اس کی قیمت وصول کر رہا ہے. لیکن ایک شخص جو ہے کسی کو 100 روپیہ دیتا ہے اور 120 اس سے لے لیتا ہے مہینے کے بعد. اس نے تو 100 روپیہ دیا ہے، کوئی چیز کوئی مال تو نہیں بیچا، اس لیے یہ جو اضافہ ہے یہ سود میں آئے گا. یہ اشکال ہے. تو مقصد یہ تھا کہ یہ 2 شبے تھے ان کے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا رد کیا کہ ایک کا نام بیع ہے اور ایک کا نام سود ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک چیز نہیں ہے، تم دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہو. تو اس میں خلاصہ یہ بنتا ہے کہ امام ابن جریر طبری اور ابن العربی نے احکام القرآن میں، اور تیسرے امام راضی، ان تینوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کا ایک شبہ اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص شروع قیمت میں ادھار کی وجہ سے شروع قیمت میں اضافہ کرتا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو ادھار نہ ادا کرنے کی وجہ سے جرمانہ ڈال دیتا ہے یا قیمت میں یا اس پر اضافی رقم کوئی ڈال دیتا ہے، تم کہتے ہو یہ سود ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی ان کے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، ایک ہی چیز ہے. ایک شخص نے شروع میں 1 ماہ یا 2 ماہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر لیا، اور ایک شخص نے پہلے ایک چیز بیچی ایک متعین قیمت پر، لیکن جب ادھار کی ادائیگی کا وقت آیا تو جو خریدار ہے وہ ادا نہیں کر سکا، تو اس نے اس پر اضافہ کر دیا. تو یہ تم کہتے ہو سود ہے. تو اس میں کیا فرق ہے تو اضافہ ہی. دونوں صورتوں میں ہے تو اضافہ نا، کہ ایک آدمی نے شروع میں اضافہ کر دیا اور ایک آدمی نے بعد میں اضافہ کر دیا، اور یہ اضافہ کس بدلے میں ہے؟ مدت کے عوض. اس لیے دونوں یہ ایک ہو گئے. ان کے نزدیک یہ دونوں ایک سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا ہے کہ دونوں ایک نہیں ہیں. اگر کوئی شخص شروع میں اضافہ کر دے، ادھار کی وجہ سے شروع میں اضافہ کر دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بیع ہے. حل اللہ البیع. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو کچھ چیز بیچ کے اس کی قیمت کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے اضافہ کرے، تو وہ کیا ہے؟ وہ سود ہوگا. تو یہ اصل اس آیت کے
شان نزول کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے شبہ اشکال کو رد کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں قیمت میں کوئی اضافہ کر لیتا ہے وہ سود میں نہیں آئے گا۔ یہ جمہور علماء کی دلیل ہے، یعنی جمہور علماء کے نزدیک کیونکہ قسطوں میں بیع اضافے کے ساتھ یعنی قیمت میں اضافہ کر کے بیچنا یہ جائز ہے۔ ان کی دلیل ایک تو یہ جو بیان کی میں نے پہلے کہ حلال البیع کے اندر اصل اباحت ہے، ہر بیع میں اباحت ہے الا کہ اس کی کوئی دلیل مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی نفی میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس شہد کا جب شان نزول ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جو شبہ تھا مشرکین کا یا اشکال تھا وہ یہی تھا کہ شروع میں اضافے کو تم جائز کہتے ہو اور آخر میں اضافے کو تم سود کہتے ہو، تو اللہ رب العزت نے دونوں کا رد کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث بھی اس پر دلیل بنتی ہے، وہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے یہ روایت ہے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں کچھ سواریاں تیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ جنگ کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، کچھ اونٹ تیار کرو۔ تو وہ لشکر کے حساب سے اونٹوں کا بندوبست کرتے رہے حتیٰ کہ اونٹ کم پڑ گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب اونٹ تو ختم ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ادھار لے لو۔ ادھار کس طرح لینا ہے کہ تم وعدہ کر لو کہ جب صدقے کے اونٹ آئیں گے تو ہم ادا کر دیں گے، صدقے کے اونٹ آئیں گے تو ہم ادا کر دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں پھر 2 اونٹوں کے بدلے میں 1 اونٹ خریدتا رہا، یعنی 2 اونٹوں کے بدلے میں 1 اونٹ خریدتا تھا اور ساتھ یہ کہتا تھا کہ آپ کو جب صدقے کے اونٹ آئیں گے نا اس وقت ملیں گے، یعنی ان کے ساتھ یہ مدت طے ہوتی الا ایبلی صدقہ تھی، صدقے کے اونٹ آئیں گے تم کو یہ مل جائیں گے، اس وقت 1 کی بجائے 2 ملیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب اونٹ خریدے ہیں تو وہ اونٹ جو لے رہے تھے وہ کیا تھے؟ نقد لے رہے تھے، نقد خرید رہے تھے، کسی سے اونٹ خریدتے کیونکہ لشکر تیار کرنا تھا اور اس کے بدلے میں 2 دے رہے تھے، اور دینے کب تھے؟ بعد میں، جب صدقے کے اونٹ آئیں گے تو بعد میں ادا کرنے ہیں۔ تو یہاں یہ ادھار کی بیع بن گئی، ادھار کی بیع ہے کہ اونٹ جو لے رہے ہیں یعنی قیمت جو ادا کرنی ہے وہ بعد میں ادا کرنی ہے اور اضافے کے ساتھ، اور اضافہ جو ہے وہ یہاں مدت کے عوض ہے۔ اور یہ حدیث بھی اس پر دلیل ہے۔ اور مزید یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مدت کا جو اضافہ ہے، مدت پر اضافہ یہ ہر وقت ناجائز نہیں ہوتا۔ مدت پر اضافہ یہ ناجائز اس وقت ہوتا ہے جب کسی شخص نے کسی سے قرض لینا ہو یا کسی چیز کی قیمت وصول کرنی ہو۔ کسی کو اس نے قرض دیا ہے تو قرض میں تاخیر کرے تو اس پر جو اضافہ لے گا وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے۔ یا کسی نے کوئی چیز کسی کو بیچی ہے اور اس کے لیے مدت مقرر کر دی، تو جب اس نے اس مدت مقرر تک ادائیگی نہیں کی، لیٹ کر دیا، اس پر کوئی اضافہ کرے تو یہ سود ہے۔ اس پر اگر مدت جتنی وہ دے گا اس کے بدلے میں جو کچھ وصول کرے گا یہ تو سود ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اس مدت کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر دیا تو یہ سود میں نہیں آئے گا۔ دونوں فرق ہے، ایک ہے قیمت میں اضافہ کرنا، ایک ہے قیمت تو سے پہلے متعین ہے، طے ہو چکی ہے، لیکن اس نے بعد میں اضافہ کیا ہے۔ تو بعد میں جو اضافہ ہے وہ اصل قیمت نہیں ہوتی، وہ گویا کہ ایسے ہے جیسے قیمت طے ہوئی نہیں، یعنی پہلے جو قیمت طے ہے اس پر اگر مزید اضافہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اضافہ کتنا ہوگا، جتنی وہ مدت آگے لیتا رہے گا اضافہ کرتا رہے گا، آخر میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ بہرحال یہ جب یعنی قرض کی تاخیر کی صورت میں مدت پر اضافہ ہوگا یہ سود ہوگا۔ اگر مدت کا معاوضہ شروع میں لے لیا جائے تو یہ بیع میں آئے گا، یہ ایک بیع کی صورت بن جائے گا، یعنی یہ سمجھ لو کہ یہ قیمت کے اندر ہی شامل ہے، تو یہ جائز ہے۔ یہ فرق کیا انہوں نے، کیونکہ ایک ہوتا ہے اضافہ تبادلے میں، مثلا جیسے حدیث آپ نے پڑھی نا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، اسی طرح گندم کو گندم کے بدلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی شخص جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے نا، اس کو سود کہا گیا ہے۔
ربا کہا گیا ہے، یعنی برابری جو ہے وہ ضروری ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک برابری ضروری ہے، ایک نقد و نقدی کرنا ضروری ہے۔ نقد و نقدی کرنا کیوں ضروری ہے؟ ادھار کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ادھار کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، یعنی مدت کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے نا، اس لیے ادھار کی اجازت نہیں دی کہ اگر کوئی آدمی ادھار کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادھار کرنے والا ہے وہ اضافہ لے گا۔ ایک اضافہ یہ ہے کوئی شخص نقد و نقدی اضافہ لے، یہ بھی سود ہے، اس نے جتنا سونا دیا ہے اتنا لینا چاہیے، نقد و نقدی ہاتھ بہاتھ۔ اگر اضافہ لے گا تو یہ سود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اضافہ تو نہیں لیتا لیکن وہ مدت لے لیتا ہے، اس کو بھی حدیث میں منع کیا گیا نا۔ کوئی آدمی جیسے اضافہ نہیں لے سکتا ویسے تاخیر بھی نہیں کر سکتا۔ دو شرطیں ہیں حدیث میں، مثلاً یدن بیدن، مثل بمثل ہونی چاہیے اور نقد و نقدی ہونی چاہیے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آدمی یعنی مثلاً نہیں کرتا، اضافہ لیتا ہے تو یہ بھی اضافہ سود ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی مہلت لیتا ہے تو یہ بھی کیا بن جائے گی؟ یہاں سود بن جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ مہلت کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مہلت کی قیمت لیتا ہے تو وہ کسی وقت جائز ہے، کسی وقت ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص اس قیمت کا معاوضہ شروع میں لے لے، قیمت میں ہی شامل کر لے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جائز ہوگا، کیونکہ اضافہ اس کے ذہن میں ہے ابھی، یعنی اس کے ذہن میں ہے نا کہ میں قیمت زیادہ لے رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ اضافہ مدت میں ادائیگی کی تاخیر کی وجہ سے لے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سود ہوگا۔ ان دونوں میں اس طرح یہ فرق کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فرق اس لیے کیا ہے کہ باقی دلائل جو ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے، جس طرح کہ آپ نے پہلے ذکر حدیث بھی کر دی ہے، اس طرح قرآن کی آیت کی کچھ تفسیر بیان کی ہے جو بعض مفسرین نے اپنی تفاسیر میں جن کا ذکر کیا ہے۔ باقی جو ہے وہ یہ حدیث جو مانعین ہیں، عدم جواز کے قائل ہیں، جن کے نزدیک ادھار کی صورت میں اضافہ جائز نہیں ہے، ان کی ہر ایک تو یہ دلیل عام ہے کہ یہ مدت پر اضافہ ہے لہذا یہ سود بنتا ہے۔ وہ آدمی آخر میں کر لے یا شروع میں کر لے، ان کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بیع میں دو بیع کا ذکر، اس سے ان کا زیادہ استدلال ہے کہ ایک بیع میں دو بیع نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کی تفسیر یا اس کی تشریح جو ہے وہ خاص کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اس طرح ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نقد اتنے کی ادھار اتنے کی، یہ عبداللہ بن مسعود سے، کہ نقد اتنے کی اور ادھار اتنے کی، بس اتنا ہی ذکر ہے، نقد اتنے کی ادھار اتنے کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر ایک بیع میں یہ دو بیع کرنے کی جو ممانعت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص نقد ادھار کا فرق نہ کرے، یہ نہ کہے کہ نقد اتنے کی ادھار اتنے کی۔ اگر یہ کہے گا تو اس نے ایک بیع میں دو بیع کر دی۔ تو یہ ان کی دلیل ہے کہ اس حدیث کی وضاحت حضرت عبداللہ بن مسعود کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس کا اگر یہ مفہوم ہی لیا جائے نا تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ مفہوم لیا جائے نا کہ ایک بیع میں دو بیع کرنے کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ چیز میں بیچنا چاہتا ہوں، نقد یہ قیمت ہے، ادھار یہ قیمت ہے، تو یہ ناجائز کب ہوگی؟ جب کوئی شخص اسی طرح ہی چلا گیا، اس نے ایک قیمت متعین نہیں کی، ایک طے نہیں ہوئی، ویسے ہی چلا گیا، یعنی ویسے ہی اس کو اختیار دے دیا گیا کہ تو جیسے چاہے کر لینا۔ تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ قیمت اصل طے نہیں ہوئی، قیمت مجہول ہے، جبکہ بیع کے اندر یہ شرط ہے کہ قیمت طے ہونی چاہیے، قیمت کا تعین ہونا چاہیے۔ جیسے اگر ادھار اس نے لینی ہے تو مدت کا تعین ہو، ایسے اگر نقد لینی ہے یا ادھار لینی ہے قیمت کا بھی تعین ہونا چاہیے ساتھ، اس کی شرطوں میں سے ہے قیمت کا تعین۔ اگر وہ ایسے ہی چلا گیا، یہ سن کے چلا گیا کہ ٹھیک ہے میں لے تو لیتا ہوں لیکن قیمت کا تعین کر کے نہیں جاتا کہ میں نقد لینی ہے یا ادھار لینی ہے، تو پھر تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر دو قیمتوں میں سے ایک متعین کر دے تو اب کیا ہوگا؟ یہ دو بیع نہیں بلکہ ایک بیع بن جائے گی، ایک ہی بن گی نا۔ اس نے کہا کہ میں نے ادھار ہی لینی ہے، اب ادھار کی قیمت طے کر کے وہ خرید لیتا ہے یا کہتا ہے میں نقد لینی ہے، دونوں میں سے ایک کا تعین کر لے گا، تو اب یہ ایک بیع بن جائے گی، دو نہیں رہے گی۔
تو یا پھر اس کا ایک دوسرا مطلب جس طرح کہ یہ بھی اہل علم نے بیان کیا ہے، امام ترمذی نے ترمذی کے اندر اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ چیز تجھے اتنے کی بیچتا ہوں اس شرط پر کہ تو فلاں چیز مجھے اتنے کی دے دے۔ یہ ہے ایک بیع میں دو بیع، کہ ایک بیع کے ساتھ دوسری بیع کو معلق کر دیا جائے کہ میں تجھے یہ چیز اتنے کی اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تو مجھے فلاں چیز اتنے کی دے دے۔ گویا کہ اس نے اپنی ایک بیع کے ساتھ دوسری بیع کو جو ہے وہ معلق کر دیا ہے، پین کر دیا اس کو ساتھ کہ دونوں یہ کٹھی ہوں گی، الگ الگ نہیں ہوں گی، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح جو ہے وہ مطلب یہ دوسرے کی مجبوری سے پیدا اٹھانے کی بات ہے کہ ایک آدمی ایک چیز خریدنا چاہتا ہے، مجبور بھی ہے، وہ شرط لگا دے کہ میں تجھے یہ چیز اس وقت بیچوں گا جب تو مجھے فلاں چیز اتنے کی بیچے، تو یہ ایک بیع میں دو بیع کی صورت ہوگی، یہ ناجائز ہے، یہ مراد ہے۔ تو بہرحال اس طرح کر کے اس کا مفہوم علماء نے مختلف بیان کیا ہے۔ کسی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے بیع سلم کرتا ہے، بیع سلم کیا صورت ہوتی ہے کہ وہ قیمت ایڈوانس ادا کر دیتا ہے اور چیز اس نے بعد میں دینی ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی نے کسی سے گندم خریدی، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میں نے 5 من گندم خریدی ہے اور اس کی قیمت پہلے ادا کر دی۔ اب کوئی شخص، اب وہ دوسرا شخص جس سے خریدی ہے، جب اس کی ادائیگی کا وقت آتا ہے، اس نے اب گندم ادا کرنی ہے، اس نے قیمت وصول کر لی ہے، گندم ادا کرنی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے مزید مہلت دے دو، یہ میں اس کے بدلے میں کیا کرتا ہوں آپ کو زائد دے دوں گا، مثلا 5 من کی بجائے میں آپ کو اضافہ کر کے دے دوں گا تو مجھے اور مہلت دے دو۔ اس نے جو ہے مہلت لے کے اور اس میں اضافہ کر کے دے دیا، تو یہ بھی ایک بیع کے اندر دو بیع بن جائیں گی۔ بعد اس کا مفہوم یہ بنا، یہ تو سود ہی بنتا ہے، صاف سود، کہ ایک شخص نے بیع سلم کی، کسی سے اسے پیسے وصول کیے ہوئے ہیں، اب اس نے گندم دینی ہے، گندم کی ادائیگی کا وقت آ گیا، تو یہ جو مشتری ہے، خریدار، اس کو کہتا ہے کہ گندم میں آپ کو 1 ماہ یا 2 ماہ کے بعد ادا کر دوں گا اور اضافے کے ساتھ کر دوں گا، تو یہ تو سود ہوگا، یعنی یہ بھی ایک بیع میں دو بیع کی صورت ہے۔ پر یہ مختلف اس کی توجیحات ہیں یا ان کا جو ہے اس حدیث کا یہ مفہوم ہے جو بعض اہل علم نے بیان کیا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ اس حدیث کی جو صورتیں بن سکتی ہیں ان کا بیان کیا ہے، لیکن جو معنین ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا ظاہری معنی لینا ہے۔ ظاہری معنی بس یہی ہے کہ ایک بیع میں دو بیع ناجائز ہے، خواہ اس میں کوئی آدمی قیمت طے کر کے چلا جائے یا ویسے ہی اختیار لے کے چلا جائے، یہ باقی توجیحات کو بھی وہ نہیں مانتے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیع اینا پر محمول کیا ہے، بیع اینا پر محمول کیا ہے۔ بیع اینا کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو ادھار چیز زیادہ قیمت میں بیچتا ہے، مثلا کوئی آدمی کہے کہ میں یہ چاول بیچ رہا ہوں آپ کو، مثلا یہ چاول میں بیچتا ہوں مثلا 5000 کے، 5000 کے اس کو چاول بیچتا ہے اور اس سے قیمت اس نے کیا کرنی، ادھار لینی، 5000 کے چاول بیچے اور قیمت بعد میں لینی ہے ادھار، اور اس کو کہے کہ یہی چاول جو میں نے 5000 کے بیچے نا، یہ مجھے آپ 4000 کے دے دیں، اس سے وہ 4000 کے خرید لیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو کتنا دیا، 4000، اس نے نقدی خرید لیا نا، اس کو اس نے ادھار بیچے ہیں لیکن خود نقدی خرید لیے، ادھار اس نے بیچے تھے 5000 کے اور اس سے نقدی خرید لیے 4000 کے، 1 سال کما لیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس کو 4000 نقدی فوری دے دیا، 4000 دیا اور مہینے 2 مہینے کے بعد اس سے 5 لے لیا، تو یہ کیا ہے، یہ سود ہے، یعنی صورت جو ہے وہ سود میں آتی ہے، یہ اس کو بیع اینا کہتے ہیں، بیع اینا، کہ کسی نے کسی کو ادھار چیز زیادہ قیمت میں بیچ دی اور اسی وقت اس سے نقد سستی خریدی، جس کو ادھار بیچی ہے اس کے پاس پیسے تو نہیں تھے، اس کو پیسے کی ضرورت تھی، پیسے اس کے حوالے کر دیے 4000، اس نے پیسے استعمال کیے، اس نے 2 ماہ 3 ماہ کے بعد جو مدت طے تھی
اس کے مطابق اس سے 5,000 وصول کر لیا، اور اس نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ 4,000 دیا اور مہینے 2 مہینے کے بعد 5,000 وصول کر لیا، رقم دے کے رقم پر اضافہ لے لیا، یہ سود ہے، یہ بیع اینا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو کہا گیا نا ایک بیع میں 2 بیع کی ممانعت ہے، اس مراد بیع اینا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ادھار زائد قیمت میں بیچ کر نقد اس سے کم قیمت میں خرید لے۔ تو ان کے نزدیک بھی یعنی اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی آدمی ادھار نقد کا قیمت میں فرق نہیں کر سکتا، مقصد یہ ہے کہ ادھار کم قیمت میں بیچتا ہے تو ادھار زیادہ قیمت میں بیچ سکتا ہے، یعنی ادھار کی وجہ سے قیمت میں تاخیر کی وجہ سے یا قسطوں کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر لے تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ یہ اصل قیمت میں اضافہ ہے، یہ اصل بیع ہے، یعنی یہ سود نہیں ہوگا۔ سود وہ ہوتا ہے کسی سے قیمت لینی ہے، پیسے لینے ہیں تو مدت کے عوض اس پر اضافہ لے لیا جائے تو یہ سود میں آئے گا، ربا میں آئے گا۔ اور باقی اس حدیث کی اگرچہ 1-2 تعویلیں جو ہیں وہ اور بھی کی گئی ہیں، خاص کر یہ جو الفاظ ہیں نا کہ فَلَهُ أَوْ قَصْوَى، دونوں قیمتوں میں سے جو کم ہے وہ لے لے یا پھر سود بن جائے گا۔ یہ اس کا بعد نے ہر جواب تو یہ دیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب کوئی شخص قیمت متعین کیے بغیر جاتا ہے۔ ایک تو جواب یہی ہے کہ کسی نے کہا کہ نقد اتنے کی ادھار اتنے کی، ویسے ہی سن کے چیز لے گیا، بس یعنی اسے اختیار دے دیا گیا کہ آپ جیسے چاہیں کر لیں، نقد لے لیں یا ادھار لے لیں، وہ قیمت کا تعین کیے بغیر ہی چلا گیا، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ اور کچھ اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی شخص مثلا نقد چیز اگر 100 کی ہے اس نے 150 کی بیچ دی ادھار کی وجہ سے، لیکن جب ادھار میں ادائیگی کا وقت آیا تو اس وقت بھی وہ آدمی ادا نہیں کر سکا، لیٹ کر دیا، تو وہ کہے کہ اب 150 کی نہیں بلکہ 200 کی ہوگی، اب 200 کی ہوگی۔ جب 200 کی ہوگی تو پھر ان دونوں میں سے کون سی قیمت لے؟ وہ او کا سو جو کم ہے وہ لے لے، یعنی 150 والی لے لے، اس لیے کہ 150 تو اس وقت طے ہوئی تھی، باقی اس نے 50 جو اضافہ کیا ہے وہ سود میں آئے گا، کیونکہ یہ اضافہ جو ہے بعد میں ہو رہا ہے، قیمت کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے تو یہ سود میں جائے گا۔ تو مگر اس طرح کر کے یہ اس حدیث کی کچھ توجیحات کی گئی ہیں۔ بعض نے اس حدیث پر کچھ جرح بھی کی ہے کہ اس کے اندر ذوق پایا جاتا ہے، لیکن شیخ البانی وغیرہ نے اس کو شواہد کی وجہ سے صحیح کہا ہے، یہ حدیث جو شواہد کی وجہ سے صحیح ہے، یعنی جس میں ایک بیع میں 2 بیع کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جو شخص اگر کر لے تو پھر اس کا کیا کرنا چاہیے، جو کم قیمت ہے وہ وصول کر لے یا پھر سود بن جائے گا۔ تو باقی اس حدیث کی یہ مختلف جو توجیحات ہیں جمہور علماء کی طرف سے، جو اس فرق کے ساتھ یعنی قیمت کے فرق کے ساتھ ادھار نقد کی وجہ سے بیع کو جائز قرار دیتے ہیں، انہوں نے اسی یعنی حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں یا مفہوم بیان کیا ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ مگر یہ اس کا ایک نقشہ تھا جو آپ نے پیش کیا ہے، یعنی نقد اور ادھار کی وجہ سے قیمت میں جو ہے فرق کرنا، کہ نقد اتنے کی ادھار اتنے کی، لیکن یہ بات تقریباً سب کے نزدیک ہی اتفاقی طور پر ناجائز ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح 2 سودے بیان کر دے اور دوسرا شخص طے کیے بغیر چلا جائے تو پھر یہ کیا ہے، پھر ناجائز ہے، پھر ناجائز ہے۔ اس کو چاہیے کہ 2 قیمتیں اگر اس نے سنی ہیں، ایک نقد کی ادھار کی، دونوں میں سے ایک کا تعین کر دے، ایک قیمت طے کر کے جائے، خواہ وہ نقد میں ہو یا ادھار میں، اس لیے کیونکہ نقد چیز جو ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک آدمی نقد یا بیچتا ہے تو قیمت اس کو فوری مل رہی ہوتی ہے، وہ قیمت کم پر بھی یعنی اکتفا کر لیتا ہے یا اتفاق کر لیتا ہے، لیکن اگر ادھار ہو تو پھر اس کے ذہن میں تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے چیز ادھار دینی ہے، اتنی دیر تک جو ہے میری رقم
یعنی سمجھے میری چیز یہ اس کے پاس اس طرح یہ یعنی سمجھے بک ہوگی، اس سے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر وہ شروع میں قیمت میں کچھ اضافہ کر لیتا ہے، یعنی اصل بیع قیمت کے اندر ہی کچھ اضافہ کر کے وہ بیان کر، یعنی اس سے وہ فائدہ کس طرح اٹھاتا ہے، قیمت میں اضافہ کر کے، اور جو مشتری ہوتا ہے وہ مدت لے کر اضافہ اٹھاتا ہے، یعنی مدت لے کر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، مدت میں اسے کچھ سہولت مل جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے کہ ادائیگی وہ بعد میں یعنی جب اس کو میسر ہوتی ہے وہ ادا کر سکتا ہے آسانی سے۔ اگر فوری کہا جائے تو مشکل ہو جاتی ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ادھار وہ لوگ کرتے ہیں جو جن کے پاس رقم نہیں ہوتی، اگرچہ اس وقت ویسے ہی فیشن بن گیا ہے، بعض دفعہ ایک آدمی کے پاس ادائیگی کے لیے رقم ہی ہوتی ہے لیکن کہتا ہے جو قسطوں میں لے لیں، ایسے ایسا دیتے رہیں گے، تو قسطوں میں لے لیتا ہے، تو بعد میں قیمت ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک شرط یہ ذہن میں ضرور رکھیں، اگر قسطوں میں ایک چیز لی ہے کسی نے اور ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر دیا، اضافہ اس نے طے کیا ہے کہ میں قسطوں میں لے رہا ہوں، اور جو فروخت کرنے والا بائع ہے اس نے ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر دیا ایک دفعہ، بعد میں جو مدت طے ہے اس کے مطابق اگر مشتری ادا نہیں کرتا اس پر اضافہ نہیں کر سکتا، اگر اس پر اضافہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ سود ہوگا، بعد میں جو اضافہ ہوگا خواہ وہ سود کے نام سے ہو، منافع کے نام سے ہو، یا وہ جرمانے کے نام سے ہو، وہ اضافہ وہ سود کہلائے گا، یہ اس میں شرط ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو قسطیں چلتی ہیں نا، ان میں اگر وہ قسطیں ایسی ہیں کہ قیمت شروع میں جو طے ہوئی ہے اتنی قیمت رہے، آخر تک قسطیں ادا ہوتی رہیں، اگر کوئی قسط شارٹ ہو جاتی ہے یا ادائیگی میں تاخیر ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی جرمانہ یا اضافہ نہ ہو تو پھر یہ قسطوں کا کاروبار جائے گا۔ لیکن اگر قسط کے شارٹ ہونے سے، مس ہونے سے یا لیٹ ہونے سے اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سودی کاروبار ہے، یہ معاہدہ سودی ہوگا، پھر اس میں شمولیت جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ قسطوں میں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے، اگر قسط کے لیٹ ہونے سے جرمانہ ہوتا ہے تو پھر سمجھیں یہ سودی معاہدہ ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ ٹھیک ہے، شروع میں خواہ قیمت میں اضافہ ہو جائے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔